شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ناظرین اکرام، 10 محرم سن 61 ہجری کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو دل خون کی آنسو روتا ہے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جو واقعات اور روایات پیش کی جاتی ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ ناظرین اکرام، سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی غرقابی کے تذکرہ کے بعد فرمایا، ترجمہ، پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ڈھیل۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل حق کی وفات یا شہادت پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ علامہ عثمانی کی آیت مذکورہ بالا کی تفسیر یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی تھی یا جس سے اس کا عمل صالح اوپر چڑھتا تھا، اور وہ خطہ زمین روتا ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، یعنی افسوس وہ سعادت ہم سے چھن گئی۔ کافر کے پاس عمل صالح کا بیج نہیں، پھر اس پر آسمان یا زمین روئے کیوں؟ بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں کہ چلو پاپ کٹا، خس کم جہاں پاک۔ حسین تو سرفروشان محبت کے امام ہیں، ان کے قتل نہ حق پر آسمان اور زمین کیسے گریہ نہ کرتے، کیسے نہ روتے کہ آپ کے قتل کے روز آسمان شدید سیاہ ہو گیا، حتیٰ کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس دن آسمان سے خونی بارش ہوئی، اس دن جو پتھر بھی اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوا۔ قتل حسین پر آسمان نے گریہ کیا اور آسمان کا گریہ اس کی سرخی ہے۔ محدثین نے بیان کیا کہ قتل حسین کے بعد 6 ماہ آسمان کے آفاق سرخ رہے۔ ابن جوزی جو روایت کی تنقید میں منفرد مقام رکھتے ہیں، وہ بھی ایک روایت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، آسمان کی سرخی کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان غضب آلودہ ہوتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ذات حق جسم اور جسمانی عوارض سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قاتلین حسین پر اپنے غضب کا اظہار آسمان کی سرخی سے کیا۔ ایک ایسا ہی محیر العقول واقعہ جو تاریخ نے مشاہدہ کیا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب ریاض القدس کے صفحہ نمبر 325-26 پر درج ہے، ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے صحاب کے ساتھ موجود تھے کہ ایک شیرنی اپنے بچے کے ساتھ آئی۔ اس نے کچھ غراہٹ کی آواز نکالی۔ حضرت مولا مشکل کشا کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شیرنی اپنا وہ بچہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اصحاب نے پوچھا، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا باپ نر شیر مر گیا ہے اور شیرنی ہجرت کرنے والی ہے، اس لیے وہ اپنا بچہ ہمارے سپرد کرنے آئی ہے۔ شیر کا وہ بچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دے دیا گیا، جنہوں نے اس بچہ کو ابو الحارث کا لقب دیا، یعنی شیر کا باپ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ بچہ کافی دیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی کفالت میں رہا۔ جب وہ بڑا ہوا تو آپ نے اس کو ہجرت کر جانے کو کہا، کیونکہ اہل علاقہ اس شیر سے خوفزدہ تھے۔ شاید وہ شیر عراق کی جانب چلا گیا ہو، اس پر راویوں کا اختلاف ہے۔ خیر، شیر عراق میں موجود نینوا کی بستی میں چلا گیا۔ واقعہ کربلا میں جب حسینی قافلہ ٹھہرا، جب وہ عازم کوفہ تھا، تو اس بستی جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا نام بھی نینوا تھا۔ بعد میں اس کو کربل یا کربو بلا یا پھر کربلا کے نام سے بھی پکارا جانے لگا۔ واقعہ کربلا میں جب یزیدی فوجیں اپنے طاقت کے نشے میں ابری اور مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑی تو مردان قافلہ شہید کر دیے گئے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا تو ان کے سر تن سے جدا کیے گئے۔ خصوصاً حضرت امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے سر کو تن سے الگ کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے تیز رفتار بڑے پاؤں والے گھوڑے منگوائے گئے جن کو اچ کہا جاتا تھا، تاکہ وہ لاشوں پر دوڑائے جائیں، اور اس طرح جب وہ لاشوں پر دوڑائے گئے تو لاشوں کی پہچان ممکن نہ رہے۔ جب یزیدی لشکر اپنا ظلم کر چکے تو وہی شیر جو کہ بچپن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس رہتا تھا اور ان کو پہچانتا تھا، ابو الحارث نینوا کی بستی سے نکل کر میدان کارزار میں آیا اور ٹکڑوں میں بٹے لاشوں کو دیکھتا ہے، روتا ہے، اور پھر ان کے بیچ میں سے گزرتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ لاشا امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، وہ جن کو یزیدی لشکر نہ جان سکا، ایک درندہ پہچان گیا۔
ایک اور روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے گھوڑے قریب آئے تو انہوں نے ایک شیر کو لاشوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا. ان کے گھوڑے ڈر گئے اور آگے نہ بڑھے اور اس طرح دم دبا کر واپس بھاگ گئے. ابو الحارث صبح تک موجود رہا. پھر جب مکینے علاقہ پہنچے تو سلام آخر کیا, اپنی جبین جھکائی اور واپس لوٹ گیا. اور جب ابو الحارث لوٹ رہا تھا تو ماتھے پر خون حسین روشنی بن کر چمک رہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین, اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.